بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اس وقت خوشی کے موقعوں پر عام طور پر عورتوں میں نقلی انگوٹھی یعنی کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننے کا عام رواج ہو گیا ہے۔ عورتوں کے پاس سونے چاندی کی انگوٹھیاں کم ہوتی ہیں اور دوسری دھات جیسے لوہا، تانبا، پیتل کی زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اسلام میں زینت اختیار کرنے کے لیے عورتوں کو زیورات استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ سونے چاندی یا کسی اور دھات کے زیورات استعمال کرنے کی اجازت ہے، البتہ انگوٹھی کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم میں بتوں کی بدبو پاتا ہوں۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری دیکھ کر اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ پھر جب دوبارہ وہ شخص آیا تو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم پر دوزخیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے اس انگوٹھی کو بھی اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی، اور وہ چاندی بھی ایک مسکال سے کم ہو۔ اس حدیث کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ممانعت عام ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ممانعت صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ حنفی علماء میں سے زیادہ تر یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا ممنوع ہے، اور یہی فتویٰ مشہور ہے، لیکن کچھ حنفی علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے میں لکھا ہے، عورتوں کے لیے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی کا حکم مختلف ہی ہے، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض علماء جواز کو راجح کہتے ہیں اور اکثر علماء کا قول منع کا ہے، اور احتیاط بھی یہی ہے، اور ہمارے اکثر اکابر نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، اس لیے اسی پر عمل کرنا چاہیے، یعنی عورتوں کو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس فتویٰ کے حساب سے بہتر تو یہ ہے کہ سونے چاندی کی انگوٹھی ہی استعمال کی جائے، لیکن اگر دوسری دھاتوں کی استعمال کی جاتی ہے تو بعض فتاوی کے اعتبار سے اس کو بھی جائز کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ میں اور جامعۃ الرشید کراچی کے فتویٰ میں اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی کراہت سے خالی نہیں ہوگا، یعنی شریعت میں پسندیدہ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تو مسئلہ تھا عورتوں کا۔ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی کا استعمال ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور انگوٹھی کا وزن بھی 4 گرام اور 374 ملی گرام ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وزن انگوٹھی کا جو ہلکا ہوتا ہے، یعنی کہ جو رنگ ہوتی ہے، اس میں دیکھا جائے گا، اس میں نگینہ کا وزن شمار نہیں کیا جائے گا۔ خوبصورت پتھر وغیرہ کو انگوٹھی کے نگینہ میں رکھا جاتا ہے، اس کا وزن زیادہ بھی ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھنا کہ اس پتھر سے میرا فائدہ ہوگا، اس پتھر کے پہننے سے مجھے کامیابی ملے گی، مشکلات دور ہو جائے گی، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، اس سے ایمان میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج کے لیے کسی بھی دھات کی انگوٹھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس انگوٹھی سے علاج کا تجربہ ہو چکا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنی خواہش سے دوزخ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا دوزخ کی آگ پہننے کے برابر ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے انگوٹھی کے مالک سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی طرح اپنے کام میں لے آؤ، مثلا اس کو فروخت کر دو یا گھر کی خواتین میں سے کسی کو دے دو۔ ان صاحب نے کہا خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے تو میں اب اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سونے کے دوسرے زیورات کی طرح اس کی انگوٹھی کا استعمال بھی مردوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مناسب اور مفید سمجھا جائے
तो अपने खास लोगों के साथ इस्लाह का यह तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है कि उनके पास जो चीज शरीयत के खिलाफ हो उसको छीनकर फेंक दिया जाए या तोड़फोड़ दिया जाए। बालों के मुताल्लिक मसाइल। औरतों के सर से कंघी करते हुए बाल टूटते हैं या निकल जाते हैं। सवाल यह है कि उन बालों को क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये जान ले कि जिस तरह बदन पर लगे थे उस वक्त वो बाल सतर थे और अजनबी मर्दों की नजर से उनको बचाना जरूरी था। इसी तरह जब वो बाल बदन से अलग हो गए तब भी उनको अजनबी मर्दों की नजरों से बचाना जरूरी है। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि उन बालों को किसी भी पाक जगह में दफना दे, और अगर ये न हो सके तो उन बालों के टुकड़े टुकड़े करके किसी कपड़े या कागज में लपेट दे और फिर किसी ऐसी पाक जगह में डाल दे जहां गैर महरम की नजरों में न आए। ये याद रखे कि बाल और नाखून को जलाना जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के हर उज़्व को काबिल एहतराम बनाया है। इसी तरह बालों को बेचना भी जायज नहीं है। इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त से जो कमाई हासिल होगी वो नाजायज और हराम होगी। नीज मर्दों के नाखून और बाल भी किसी जमीन में दफना देना मुस्तहब है। अगर दफनाने की सहूलत न हो तो ऐसी जगह मिट्टी में डाल दे जहां गंदगी और नापाकी न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा औलाद होना इस्लाम में पसंदीदा है, इसलिए इस्लाम में यह तरगीब दी गई है कि ऐसी औरतों से शादी करो जिनके खानदान में बच्चे ज्यादा होते हो। लेकिन अगर किसी वजह से या किसी मजबूरी में औलाद हासिल करने का इरादा न हो तो शरीयत में हमल को रोकने की तदबीर इख्तियार करना जायज कहा गया है। यानी ऐसे तरीके इख्तियार करना जिनसे हमल न ठहरे ये जायज है, लेकिन हमल ठहर जाने के बाद फिर उसको गिराने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा मजबूरी है तो 4 महीने गुजरने से पहले हमल गिराने की इजाजत है। 4 महीने गुजर जाने के बाद फिर इजाजत नहीं है, क्योंकि 4 महीने के बाद बच्चा में रूह डाल दी जाती है। 4 महीने के बाद हमल गिराने का मतलब जिंदा इंसान को कत्ल करना है। बस हमल ठहरने से पहले हमल को रोकने की तदबीर करना हर हाल में जायज है, लेकिन हमल ठहर जाने के बाद फिर उसको गिराना बगैर उज्र के जायज नहीं है। लिहाजा अगर अभी औलाद हासिल करने का इरादा नहीं है तो हमल रोकने की तदबीरें इख्तियार करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमल रोकने के लिए एक तरीका यह है कि औरत को कॉपर्टी पहनाई जाती है, ये भी जायज है। बाज लोगों का ख्याल है कि इससे गुस्ल नहीं होता है, या अगर कॉपर्टी पहनने की हालत में मौत हो गई तो मैयत का गुस्ल नहीं होगा, बल्कि मैयत से कॉपर्टी निकालना जरूरी है। ये बातें सही नहीं है। कॉपर्टी पहनने से किसी भी गुस्ल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि गुस्ल हो जाता है। इसी तरह मैयत से कॉपर्टी निकालना भी जरूरी नहीं है। बाज औरतों में ये गलत फहमियां होती है, जिसकी वजह से वो कॉपर्टी पहनने से बचती है, फिर हमल ठहर जाने के बाद उसको दवाइयों से गिरा देती है। एक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि औरतें हमल गिराने की दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करती है और कॉपर्टी पहनने को बुरा समझती है। याद रखे, हमल रह जाने के बाद उसको गिराने से बेहतर है कि कॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कॉपर्टी के इस्तेमाल में कोई गुनाह नहीं है और हमल गिराने में गुनाह है।